میں ایک کوٹھی پر کام کرنے جاتی تھی۔ میں ان کے گھر کا کام کاج کرتی تھی اور گھر کی صفائی وغیرہ کا کام کرتی۔ ایک دن میں صاحب کے کمرے میں گئی تو صاحب اپنی بیوی کو الٹا لٹا کر لگا ہوا تھا۔ پہلے تو میں یہ سب کو دیکھتی رہی۔ جب میری نظر اس کے سامان پر پڑی تو میں ڈر گئی اور وہاں سے بھاگ کر باہر آ گئی، کیونکہ وہ بہت بڑا تھا۔ آج میں نے پہلی بار اتنا بڑا دیکھا تھا۔ میرے شوہر کا تو چھوٹا سا تھا اور بمشکل میرا گزارا کرتا، لیکن میرے صاحب کا تو بہت بڑا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری مالکن یہ سب کیسے برداشت کرتی ہے۔ بس میں یہ سوچ ہی رہی تھی تو صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا اور صاحب باہر آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، بلو، میں واش روم میں نہانے جا رہا ہوں، میرے کپڑے استری کر کے لے آنا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کپڑے استری کیے اور لے کر واش روم میں ان کو دینے کے لیے گئی تو وہاں پر دیکھا صاحب کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تیل کی شیشی تھی، وہ اپنے جسم پر لگا رہے تھے۔ پہلے تو میں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ جب وہ تیل لگا کر فارغ ہوئے تو میں نے ان کو آواز دی کہ صاحب اپنے کپڑے لے لو، تو اس نے کہا مجھے پکڑا دو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی تیل استعمال کرتے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ تیل اپنے شوہر کو دوں تاکہ اس کا بھی گزارا کرنے لائق ہو جائے۔ صاحب کے کپڑے پہن کر واش روم سے نکلا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جلدی جلدی واش روم میں گئی اور تیل کی بوتل ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ابھی واش روم میں ہی تھی تو میری مالکن نہانے کے لیے آئی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں، صفائی کرنے آئی ہوں۔ پھر میں واش روم سے چلی گئی۔ میری مالکن واش روم کے اندر داخل ہو گئی، نہا کر باہر نکلی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنی مالکن سے پوچھنے کا ارادہ بنا لیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ میں بھی کمرے میں چلی گئی اور ان کے پاؤں دبانے کے لیے ان کے پاس بیٹھ گئی، لیکن دل میں ڈر سا تھا کہ شاید میری مالکن ناراض ہی نہ ہو جائے۔ پھر میں نے ہمت کر کے اپنی مالکن سے کہا کہ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو میری مالکن نے کہا بولو، کیا پوچھنا ہے؟ تم کو میں جھٹ سے مالکن کہہ دیا کہ پرسوں میں آپ اور آپ کے صاحب کو آپ کے کمرے میں دیکھا تھا، آپ پیار کر رہے تھے، میں وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مالکن جی، میں بھی شادی شدہ ہوں، میرے پاس بھی ایک بچہ ہے، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں جو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تو مالکن نے کہا پوچھو بلو، کیا بات ہے؟ میں نے مالکن سے صاف صاف بات کی کہ آپ اپنے شوہر کو کیسے برداشت کر لیتی ہیں۔ تو اس نے کہا یہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ میرے شوہر کافی زور آور ہیں، جس کے برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں، لیکن اب میں اس کی عادی ہو چکی ہوں۔ تو پھر میں اپنی مالکن سے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ مالکن نے کہا بولو، بتاؤ۔ میں نے کہا کہ اس دن صاحب واش روم میں نہانے کے لیے گئے تھے تو میں کپڑے لے کر گئی تھی، تو میں نے صاحب کو ہاتھ میں تیل کی بوتل دیکھی تھی جس کو اپنے جسم پر لگا رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے یہ سارا کمال اس تیل کا ہے۔ تو مالک نے کہا ہاں، یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، لیکن مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں اس کی عادی ہوں۔ اب مجھے اتنا ملے گا تو میرا شوق کیسے پورا ہوگا؟ پر میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ میرے شوہر کا تو بالکل چھوٹا ہے جو مجھے بالکل بھی نہیں خوش کر سکتا۔ آپ میرا ایک کام کرو، اپنے شوہر سے اس تیل کا نام پوچھ کر مجھے بتا دیں تاکہ میں اپنے شوہر کو استعمال کروا دوں، ہو سکتا ہے اس کو بھی فرق پڑ جائے۔ میری مالکن نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں اس تیل کے بارے میں بتاؤں گی۔ شام ہوئی تو میں اپنے گھر جانے لگی تو مالک نے کہا آج کچھ مہمان آ رہی ہیں، اس لیے تم آج رات یہیں پر رک جاؤ، صبح چلے جانا۔ میں نے اپنی مالکن کے کہا ٹھیک ہے، میں مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ بنانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر صاحب اور اس کے ساتھ دو تین دوست تھے، وہ بھی آ گئے۔ میں نے ان کا کھانا لگایا، کھانا کھا کر چلے گئے۔ اس وقت رات کے تقریباً 11 بجنے والے تھے۔ صاحب کمرے میں چلا گیا اور میں لاؤنج میں صوفے پر سو گئی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے
کیونکہ میرا بیٹا گھر میں تھا اور صبح سے میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے بہت بے چین ہو رہی تھی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ آج صاحب کو دیکھوں کیا کر رہے ہیں، تو میں صاحب کے کمرے میں گئی۔ کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا پیچھے کیا تو دیکھا صاحب اور مالکن دونوں اپنے کام میں لگے تھے۔ مالکن بہت خوش ہو رہی تھی اس سے، لیکن مجھے باہر کھڑے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن میرے دل میں بھی شوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی اپنے شوہر کو ایسے ہی بناؤں گی۔ میں ساری رات ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ صبح میں نے ناشتہ وغیرہ کیا، صاحب نے ناشتہ کیا اور اپنے دفتر چلا گیا۔ میں اپنی مالکن کے پاس گئی اور ان سے پوچھا، آج رات پھر میں آپ کو دیکھ رہی تھی، اور اس نے کہا کہ انہوں نے وہ تیل چوری سے اپنے شوہر کی جیب سے نکال کر رکھ لیا تھا۔ اس کو پکڑ کر میں بہت خوش تھی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور اپنے میاں کو جا کر ساری حقیقت بتائی۔ میرا میاں بہت خوش ہوا، واش روم میں چلا گیا اور اس تیل کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس تیل کی ساری بوتل ختم ہو گئی تھی، لیکن میرے شوہر کو ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ میرے شوہر نے پوری تیل کی بوتل ختم کر دی، لیکن اسے تو مٹھی بھر بھی فرق نہیں ہوا۔ صاحب پیچھے کھڑا میری اور میری مالکن کی باتیں سن رہا تھا، تو صاحب نے پیچھے سے مجھے آواز دی اور کہا، جو تیل تو لے کر گئی ہے وہ جسم کسی چیز کو بڑھایا یا چھوٹا نہیں کرنے والا، بلکہ مجھے خارش تھی اور اس کی دوائی تھی۔ تم نے سمجھ لیا یہ کچھ بڑا کرتا ہے۔ میرا جسم قدرتی طور پر بڑا ہے، میں کوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ مجھے یہ سن کر بہت شرم محسوس ہوئی اور میں شرمندگی سے کمرے میں چلی گئی۔ میں مالکن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک دن مالکن کی بہن کی بیٹی کی شادی تھی، تو میرا مالک اسے لے کر گیا اور رات اسے وہیں پر چھوڑ کر واپس گھر آ گیا۔ میں بھی گھر کا کام کر کے جانے والی تھی تو صاحب آ کر مجھ سے کہنے لگے، کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا، صاحب اپنے گھر جا رہی ہوں۔ تو صاحب نے کہا کہ مجھے ایک کپ چائے بنا کر دو۔ جب میں چائے بنانے کچن میں گئی تو میرے پیچھے صاحب بھی آ گیا اور مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں ڈر گئی۔ میں نے صاحب سے کہا، پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میں نے آپ کا دیکھا ہے۔ تو میرے صاحب نے کہا، تمہیں بھی اور اپنے شوہر کا بڑا کرنے کا شوق ہے۔ صاحب میں نے بہت کوشش کی لیکن اپنے آپ کو نہ چھڑوا پائی۔ صاحب مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر صاحب مالکن کی طرح مجھے شروع ہو گیا۔ پہلے تو مجھے بہت مشکل ہوئی، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے بھی سکون سا آنے لگا۔ دل میں خیال آنے لگا کہ مالکن کیا کہہ رہی تھی، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد صاحب نے مجھے چھوڑ دیا اور وہ کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے انتظار کیا اور میں بھی صاحب کے پیچھے چلی گئی۔ صاحب نے میرے اندر ڈالا تو مجھے مزہ آنے لگا۔ اب میں صاحب سے روز ہی کرواتی تھی اور پوری رات ہم اکٹھے گزری۔